السلام علیکم۔ آج ہمارا کونیا میں فرسٹ ڈے ہے اور ہم ناشتے کے بعد مولانا رومی کے مزار پہ جائیں گے۔ مولانا رومی مثنوی رومی کی وجہ سے مشہور ہیں، اور پاکستان میں ہم جس وجہ سے ان کو جانتے ہیں وہ علامہ اقبال کے ان کی محبت کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو علامہ اقبال ان کو اپنا روحانی استاد مانتے ہیں، اس وجہ سے ترکش گورنمنٹ نے بھی علامہ اقبال کی محبت دیکھتے ہوئے ان کے مزار کی مٹی مولانا رومی کے مزار کے احاطے میں ان کی ایک علامتی مزار بنایا ہوا ہے، جو اقبال ان کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان سب کانٹیننٹ سے ہیں اور ان کا مولانا رومی سے بہت انسپائر تھے، اس لیے ان کی یہاں مزار بنایا گیا ہے۔ یہ ان کے مزار کے احاطے میں ہی ہیں۔ مولانا رومی ان کا اصل نام جلال الدین رومی ہے، اور یہ پرشین شاعر تھے جو 13 سینچری میں خراسان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام جلال الدین رومی ہے اور ان کا مزار کونیا میں ہے۔ یہ فلسفی تھے، لیکن شمس تبریز نے ان کو صوفی شاعر بنایا، اور لوگ وہاں پہ ان کو مولانا کہتے ہیں۔ اور کونیا جو ہے وہ مختلف تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے، اور یہ قدیم ترین شہر ہے۔ مذہب کا بہت زیادہ یہاں پہ عنصر ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ سنی مسلم ہیں، باحجاب ہیں، اور اس کے احاطے میں ہی آپ کو ان کے یہ جو سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آتے ہیں، وہاں پہ ان کی چیزیں ہیں، اشیاء رکھی گئی ہیں، ان کے استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ مولانا کا جو مزار ہے وہ خطاطی، کیلیگرافی، رنگ اور پینٹنگز کے میں اتنا رچ ہے، اور اس کے جو آپ کو یہ ڈیکوریشن نظر آ رہی ہے، اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور سینٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، جس کی خوشبو ایک چھوٹی سے سوراخ کے ذریعے آپ فیل کر سکتی ہیں، جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی اتنی یعنی انسان کے دل پہ اتنا اس کا اثر ہوتا ہے کہ اس میں احترام کے علاوہ آپ وہاں پہ کچھ اور فیل نہیں کر سکتے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گنبد نظر آ رہے ہیں، اس سارے کے نیچے ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جو درویشوں کے ذکر کی جگہ تھی۔ وہاں آج کل انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ دی ہیں جو درویشوں کے اور مولانا رومی کے استعمال کی تھیں، یا اس دور کے قرآن پاک کے مختلف نسخے ہیں جو فوجیوں کو دیے جاتے تھے یا خواتین استعمال کرتی تھیں، اور وہ اوریجنل حالت میں ہیں۔ سلجوقی دور کا فلیگ بھی ہے وہاں پہ، اور سامنے جو ہے وہ بالکل انہوں نے مجسموں کی شکل میں یا مومی مجسموں کی شکل میں انہوں نے اس دور کو ریپریزنٹ کیا ہے کہ اس دور میں درویشوں کا، جیسے یہ کچن ہے، درویشوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، بازار جانے کا انداز، اور اسی دور کے جو برتن ہیں۔ پھر درویش مولانا رومی سے کیسے علم حاصل کرتے تھے، ان کے کھڑے ہونے کا سٹائل، ان کے کھانے پینے کے جو انداز ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں بالکل ویسے ہی فیل ہوتی ہیں۔